اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت پہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت موجود ہیں، جہاں پہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا آغاز آج ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں تازہ رہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان مذاکرات سے کوئی ایسا نتیجہ اخذ کر لینا کہ کل جو ہے کوئی ایسا اعلان ہو جائے گا جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان ہمیشہ کے تنازعات ختم ہو جائیں گے، ایسی بات ممکن نہیں ہے۔ یہ مذاکرات دراصل ایک فریم ورک کی تیاری کے لیے ہیں کہ کن چیزوں پر آگے بڑھا جائے، اور جو یہ 2 ہفتے کا سیز فائر ہے یا جنگ بندی ہے، میرے خیال میں پہلے مرحلے میں اس کو بڑھایا جائے گا، اور اس کے حوالے سے جو دیگر فریم ورک کے اوپر چیزیں ہیں جو طے پائیں گی، یعنی کہ جو ایجنڈا طے پائے گا، اس کے اوپر آئندہ بات چیت جاری رہے گی۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ مغرب کی اور اقوام متحدہ کی جانب سے ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایک معاہدہ تھا، وہ بھی تقریباً نیگوسیشن کم و بیش اس کی 20 سال چلتی رہیں اور بالآخر ایران کے اوپر حملہ ہو گیا۔ تو لہٰذا ان مذاکرات سے کوئی ایسی بات اخذ کرنا یا ایسا نتیجہ اخذ کرنا کہ جناب یہ تو مذاکرات بالکل کامیاب ہو جائیں گے یا بالکل ناکام ہو جائیں گے، میرا خیال میں یہ ذرا سا عجلت کی بات ہے۔ جہاں تک ہم دونوں طرفین کی بات کریں تو ایران کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے اندر نہ صرف ان کے اسپیکر باقر غالباف صاحب، ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، یہ بڑے نام ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو پوری ٹیم آئی ہے اس کے اندر وہ ایکسپرٹ بھی موجود ہیں جو JCPO کے تحت امریکہ سے اور مغربی اقوام سے مذاکرات کا ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں۔ گو کہ جو ان کے چیف نیگوشیٹر تھے، یعنی کہ جو ان کی سفارتی ٹیم کے سربراہ تھے علی لاریجانی صاحب، وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ان مذاکرات کو کرتے رہے وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنی پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم امریکہ کی جانب دیکھیں تو امریکہ کے نائب صدر JD وینس، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کرشنر، اور اقوام US کی طرف سے مشرق وسطیٰ کے ایلچی یا اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکوف بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں۔ امریکہ کی جانب سے JD وینس کا مذاکرات میں براہ راست شامل ہونا اس بات کی عندیہ ہے کہ امریکہ اس مذاکرات میں بہت سنجیدہ ہے، کیونکہ جیریڈ کرشنر اسٹیو وٹکوف کے اوپر ایران کے بہت شدید جو ہے تحفظات تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ JD وینس ایک ایسے فرد ہیں کہ جو کہ معتدل رویہ رکھتے ہیں اور ان سے مذاکرات کسی نہ کسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو طرفین کی جانب سے جس قسم کی تیاری ہے اور جس قسم کے وفود آئے ہیں، اس سے اس بات کا عندیہ ملتا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ نتیجہ خیز ان معنوں میں ہوں گے کہ جنگ بندی کے اندر توسیع ہوگی اور آئندہ کی بات چیت کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ اگر ہم ایران کا جائزہ لیں تو ایران نے جو کل خبر آئی ہے وہ کہ تصدیق کہیں سے بھی نہیں کی گئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ظہرانہ تھا ایرانی وفد کا، اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ جو ان کے ایسٹس، جو ان کے اثاثے ضبط کیے گئے ہیں جو ایک طویل عرصے سے مغربی ممالک اور امریکہ کے اندر ہیں، ان کو ریلیز کیا جائے۔ تو اگر یہ چیز بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران ایک آئسولیشن کے اندر تھا، بہت عرصے سے شدید مالیاتی پابندیوں کے اندر تھا، اس سے اس کی نجات ملے گی اور اس کے لیے ایک راہ ہموار ہوگی۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز یا آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہے، جہاں پہ ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے واٹرز ہیں یا اس کے بین الاقوامی وہ اس کے پانی ہیں، بین الاقوامی پانیوں سے وہ شپس نہیں گزرتے، تو اس کے اوپر کوئی ٹول ٹیکس عائد کیا جائے۔ اب وہ ایران اور امریکہ اس بات کا کوئی میکینزم بنائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں کسی نہ کسی حد تک نیگوسیشن کی ٹیبل پر آتی ہیں تو امید یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ایران کے اوپر شدید مالیاتی پابندیاں ہیں اس سے ایران کو چھٹکارا ملے گا، اور دوسری جانب امریکہ کی جانب سے، امریکی صدر کی جانب سے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کو لبنان پہ حملوں کے حوالے سے ایک شدید کال کی گئی، سخت کال کی گئی کہ لبنان کے اوپر حملے روکے جائیں، تو اس کے بعد سے جو ہے لبنان کے اوپر حملوں میں ایک کمی واقع ہوئی ہے۔ تو طرفین کی جانب سے مذاکرات کی سنجیدگی جو ہے وہ بہت معنی خیز ہے، بہت زیادہ دونوں طرفین سنجیدہ ہیں کہ ان مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا جا سکے۔
گارنٹی جو ہے وہ چائنا فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، بصورت دیگر پاکستان جو ہے ایک ایسا میڈیٹر ہے جو دونوں کو اپنی جانب سے کسی نہ کسی طور پر ان مذاکرات کے حوالے سے مطمئن کر سکتا ہے۔ تو کل کا دن اعلامیہ جو بھی آئے گا اس سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ مشرق وسطیٰ میں امن ہو جائے گا، لیکن اس بات کی توقع اب بہرحال ہے کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں اور جو مشرق وسطیٰ کی دگرگوں صورتحال ہے اس سے نہ صرف مشرق وسطیٰ کے عوام کو کچھ ریلیف ملے گا، بلکہ بین الاقوامی مالیاتی نظام کے اوپر جو دباؤ تھا، پیٹرولیم پرائسز جو اوپر آ رہی تھیں، اس کے اوپر بھی خاصا ریلیف مل سکتا ہے۔